بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بار ریکارڈنگ کرائی اور جب کرا چکے تو پتہ چلا کہ میموری فل تھی، ریکارڈنگ ہوئی نہیں ہے. اس لیے مجھے معاف کیجیے گا، میں تھکا ہوا ہوں کام سے اور کچھ مصروفیت زیادہ رہی، تو اگر میں کافی پیتے ہوئے گفتگو کروں تو ناظرین بڑے حساس ہیں. اب تو سبھی لوگ بہت حساس ہو گئے، تو بعض اوقات وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، لیکن اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. جناب والا، تاریخی قوتیں بے لگام ہو چکی ہیں. یہ فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار کسی صورتحال ہے. یہ اور بہت سے تاریخی مواقع اگر آپ غور کریں تو آپ کو یاد آ جائے. جب کھیل انسانوں کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، جب مقدر فیصلہ کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا طبیعت کا فساد. توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی تناب. اور پھر بعد میں کیا منظر ہوتا ہے کہ آگ بجھی ہوئی ادھر. اقبال نے کہا تھا، کیا خبر اس مقام سے گزرے ہیں کتنے کارواں. پراوین سوانی کہتے ہیں، امریکہ جنگ ہار چکا اور ایران جنگ جیت چکا. اب تک پاکستان، انڈیا اور چین ایرانی جنگ کے بارے میں سوانی صاحب کی پیش گوئیاں، ساہنی صاحب بھی انہیں کہتے ہیں، سوانی بھی کہتے ہیں، صاحب کی پیش گوئیاں سب سے زیادہ درست ثابت ہوئی ہیں. لیکن معاملہ اتنا سادہ بہرحال نہیں ہے. پھر یہ کہ کسی میدان کے ماہر ترین مفکر کے تجزیے میں بھی لاشعوری طور پر ہی صحیح اس کی ذاتی خواہش بھی تو شامل ہو سکتی ہے. اب ہم جناب علی کرم اللہ وجہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں کہ آنے والا دن کیا لائے گا عالم خیال میں، یا ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. جناب امیر المومنین ہمارے سامنے موجود نہیں، لیکن ان کے فرمودات تو موجود ہیں. میں انہیں مسکراتے ہوئے دیکھتا ہوں. فرماتے ہیں، ہر آدمی کا اپنا سچ ہوتا ہے اور ہر آدمی اپنے سچ کا خود ذمہ دار. پھر آپ کے چہرے پہ ہمیشہ کی متانت اور وقار اتر آیا. آپ نے فرمایا، کیا تم میرے اس مشورے سے واقف نہیں ہو جو میں نے جنگ نہاوند کے ہنگام ابن خطاب کو دیا تھا؟ یہ کہ جنگ ایک کھنڈولا ہے جو کبھی اوپر آتا ہے اور کبھی نیچے. اس کے بارے میں کوئی آخری پیش گوئی نہیں کی جا سکتی. امیر المومنین خود اس جنگ کی قیادت کا فیصلہ انہوں نے کیا تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ زیادہ سے زیادہ جوش و خروش کے ساتھ اس جنگ میں شامل ہوں. خالد بن ولید ظاہر ہے کہ ان کے ہمراہ ہوتے، لیکن لشکر کئی گنا بڑھ جاتا. عرب عمڈے چلے آ رہے تھے مدینہ کی طرف، فتح یقینی ہوتی. لیکن میں نے سرگوشی میں ان سے کہا، جنگ کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا؟ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو اسلام کا کیا ہوگا؟ جنگ دو محاذوں پر برپا تھی، بے وقت دو عالمی طاقتوں، ایران اور روم کے ساتھ. اس روم کے ساتھ جس نے چند سال پہلے ساسانی 200 سال سے مستحکم چلی آتی کئی سو سال سے مستحکم چلی آتی ساسانی سلطنت کو شکست سے دوچار کیا تھا. عربوں کو اس جنگ سے بہت دلچسپی تھی. قرآن کریم میں ایک آیت اتر چکی تھی، غلبۃ الروم، لہذا وہ تو رومیوں کی فتح چاہتے تھے، یہ اللہ کا فرمان تھا. جناب ابوبکر صدیق ایسے پرجوش ہوئے کہ انہوں نے کسی سے شرط بدلنے کا ارادہ کیا. غالباً اس وقت تک شرط لگانے پہ پابندی نہیں تھی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور بتایا، میں شرط لگانا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا، شرط بدلنا چاہو تو بدلو، 9 برس کی شرط لگا لو. قرآن کریم کی صورت الروم عرض کیا کر نازل ہو چکی تھی، جس میں رومی فتح کی پیشگوئی کر دی گئی تھی. ایرانی جنگ کی صورتحال بھی ایسی ہے، ایسی ہی فیصلہ کن تاریخ ساز. یا جنگ یرموک کی تھی، یا وہ اس عین جالود کی جنگ کی تھی صلاح الدین والے، یا رکن الدین بیبرس والی جنگ کی تھی جس میں اس نے تاتاریوں کو پہلی دفعہ شکست سے دوچار کیا. عالمگیر جنگوں جیسی ہو سکتی ہے.
ایران جنگ جاری رکھنا چاہتا ہے اور اسرائیل بھی. در حقیقت نیتن یاہو اور ان کی پشت پہ کھڑی صہیونی لابی نے، امریکہ کی صہیونی لابی نے ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ کو اس جنگ میں گھسیٹ لائے ہیں. جیفری سس تو یہاں تک کہتے ہیں ماہر معیشت، ماہر بین الاقوامی امور اور دنیا بھر کی تمام ملکوں میں، تقریباً تمام ملکوں میں بیشتر اہم شخصیات سے ذاتی رابطہ رکھنے والے جیفری سس کہتے ہیں امریکی پارلیمنٹ کیا ہے اور امریکی صحافت کیا ہے؟ امریکی سیاستدانوں اور صحافت کا انحصار صہیونی سرمایہ پر ہے. بعض دانشور کہتے ہیں 1963 میں صدر کینیڈی نے، جو امریکی تاریخ کے مقبول ترین صدور میں سے ایک تھے، اسرائیلی ایٹمی پروگرام کو روکنے، سی آئی اے کو ختم یا کمزور کرنے اور صہیونی لابی کے اثرات محدود کرنے کی کوشش کی تھی. وہ ویتنام کی جنگ بھی بند کرانا چاہتے تھے. اسرائیل کا موقف تھا کہ ان کا ایٹمی پروگرام پرامن ہے اور محض ریسرچ پر مبنی. کینیڈی ایک کھرب پتی کے فرزند تھے اور زندگی ہی میں ہیرو اور لیجنڈ بن چکے تھے. کینیڈی نے کہا اگر آپ کا پروگرام پرامن ہے اور محض تحقیق پر مبنی تو امریکی وفد اسرائیل کا دورہ کرے گا. ان کے الفاظ دراصل یہ تھے میرا وفد اسرائیل کا دورہ کرے گا. اس پر امریکی تیل کے کنووں پر قابض امریکی صہیونی جمع ہوئے اور چند دن بعد کینیڈی قتل کر دی گئے. ایک رائے یہ ہے کہ اسی اجلاس میں ان کے قتل کا فیصلہ ہوا تھا، اور ایک دوسری رائے یہ ہے کہ سی آئی اے بھی اس میں شامل تھی جسے وہ ختم کرنا چاہتے تھے. پھر یہ اہتمام بھی کسی نے کیا کہ کینیڈی کے قتل کی باقاعدہ تحقیقات نہ ہو سکی. کینیڈی تو قتل ہوئے، قاتل کو بھی قتل کر دیا گیا، جیسے لیاقت علی خان کے قاتل کو قتل کیا گیا تھا. اخبارات کو خبریں لیک کی گئی کہ قتل کا ذمہ دار ایک مافیا چیف ہے. امریکی اسٹیبلشمنٹ نے اس کے بعد سب سے پہلے یونیورسٹیوں میں ویتنام کی جنگ کے خلاف طلباء کے بغاوت کو محدود کرنے کی منصوبہ بندی اور برسوں اس پہ کام کیا. بہت سے دوسرے اقدامات بھی کیے جن کے ذکر کا یہ موقع نہیں. کینیڈی کے بہیمانہ قتل کے بعد ان کی بیوہ جیکولین نے یونان کے کھرب پتی سے شادی رچا لی. ان کے نائب سے جانسن برسر اقتدار آ گئے. انہوں نے ویتنام کی جنگ جاری رکھی، سی آئی اے کو کھلی چھٹی دی اور اسرائیل کے ایٹمی پروگرام پر کبھی ایک لفظ بھی نہ کہا. ڈونلڈ ٹرمپ بری طرح پھنس گئے ہیں. وہ جنگ بند کرنا چاہتے ہیں مگر آبرو بندی کے ساتھ. اسرائیل یہ نہیں چاہتا. اسکاٹ ریڈز یہ کہتے ہیں کہ امریکی خواہش کے برعکس اسرائیل ایک چھوٹا بم استعمال کر سکتا ہے، کسی ایک چھوٹے سے قصبے میں ایک چھوٹا سا نیوٹران بم. امریکی مبصرین یعنی ٹی وی چینل اور اخبارات اسرائیلی نقصانات کو چھپا رہے ہیں. حتیٰ کہ لبنان میں کل حزب اللہ کے ہاتھوں اسرائیل کی پسپائی پہ بھی کوئی رپورٹ جاری نہ ہوئی. الجزیرہ سے اس کا سراغ ملا. دوسرے پینٹاگان والے اگرچہ خوش دلی سے جنگ میں شریک نہیں ہوئے لیکن بہرحال امریکہ کی ذلت آمیز شکست تو نہیں چاہتے. حالات کے دلدل میں پھنسے ڈونلڈ ٹرمپ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ آبنائے ہرمز کو پار کر کے خرق کے جزیرے پر قبضہ کر لیا جائے. 2 سے 5 ہزار فوجی اس کے لیے بھیجے جا سکتے ہیں. اس سے بھی کام نہ چلے تو ایران میں فوج اتار دی جائے جیسے عراق میں اتاری تھی. اب اس میں 2-3 بڑی ہمالیاتی مشکلات ہیں. ایک تو یہ کہ رقبے میں ایران عراق سے 2 گنا بڑا ہے، اس کا پھر بڑا حصہ پہاڑی ہے. دوسرے یہ کہ ایرانی فوج کی تعداد نہ صرف عراق سے کئی گنا زیادہ ہے بلکہ نہایت منظم اور نہایت منصوبہ بند. لڑنے کا جذبہ بے کراں ہے اور حکمت عملی عراق سے بہت بہتر ہے، اتنی زیادہ کہ کوئی موازنہ ہی نہیں. روایتی فوج کے علاوہ افغانستان سے کچھ تشبیہ دی جا سکتی ہے اگرچہ وہاں حالات کا بہت فرق ہے. روایتی فوج کے علاوہ پاسداران انقلاب ہیں، مل جل کر ان کی تعداد 10 لاکھ بنتی ہے. اس کے علاوہ شہریوں کو فوجی تربیت دی جا چکی 10 لاکھ سے زیادہ شہریوں کو. اگر 8 سال تک تمام امریکی، یورپی اور عرب امداد کے باوجود ایرانی صدام حسین کا سامنا کر سکے اور لاکھوں افراد کی شہادت اور کم از کم $1200 بلین نقصان کے باوجود ڈٹے رہے تو اب کیوں نہیں ڈٹے رہیں گے؟ انہیں بقا کا سوال درپیش ہے.
تیسرا یہ کہ ایران نے 20 برس سے جنگ کی تیاری کر رکھی ہے، انہوں نے فضائیہ تعمیر نہیں کی، اس کے لیے بہت سرمایہ اور بہت وقت درکار ہوتا، ان کے پاس میزائل اور ڈرون ہیں۔ ایران تو کیا، چین امریکہ کے پاس ایسی فضائیہ ہے کہ براہ راست چین اور روس بھی شاید اس کا مقابلہ نہ کر سکیں، اس کی تاب نہ لا سکیں۔ ایرانیوں نے ساری توجہ جیسا کہ اس کی میزائل اور ڈرون سازی پر صرف کر دی، اسی کے بل پر انہوں نے نہ صرف امریکی ریڈار 10 امریکی ریڈار تباہ کیے بلکہ اسرائیل میں بڑے پیمانے پر تباہی پھیلا دی۔ اتنی تباہی ہے کہ بڑے شہروں کی ساری اسرائیلی آبادی پناہ گاہوں میں ہے اور اذیت سے گزرتی ہوئی جنگ بندی کی خواہش رکھتی ہے۔ یہی وہ اکثریت ہے جو کل تک نیتن یاہو کی پشت پر کھڑی تھی اور اسرائیلیوں کو قتل کرنا چاہتی تھی، اور جیفری سس کے بقول اسرائیلی منصوبہ بندی یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں کو اور بچوں کو بھی، علاقے خالی کرائے جائیں، اور وہ اتنا بہیمانہ طرز عمل ہے کہ کسی دوسری انہوں نے اسے غنڈہ ریاست کہا، روگ اسٹیٹ۔ پروین سوانی کچھ اور کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹرمپ اس قدر پریشان ہے کہ نہ صرف اپنے حلیفوں جرمنی، جاپان، فرانس اور برطانیہ سے انہوں نے مدد کی اعلانیہ درخواست کی، بلکہ پیوٹن تک سے التجا کی، اور اب چین سے بھی درخواست کی ہے۔ 31 مارچ کو انہیں چین جانا ہے، چینیوں کو وہ دھمکا رہے ہیں کہ دورہ مختصر کر دوں، دورہ ملتوی کر دوں گا اگر انہوں نے جنگ بند کرانے میں مدد نہ کی۔ چینیوں کو اس کی کیا پرواہ، وہ تو اس صورتحال سے محظوظ ہو رہے ہیں۔ ضرورت تو امریکہ کی ہے جسے ریئر ارتھ منرلز چاہیے، قیمتی دھاتیں جن کے بغیر عام الیکٹرانک صنعتیں تو کیا اسلحہ سازی کے کارخانے بھی ٹھیک سے پوری رفتار سے کام نہیں کر سکتے۔ بر وقت منصوبہ بندی کرنے والی چینی قیادت نے بہت پہلے سے قیمتی دھاتوں کا ذخیرہ جمع کرنا شروع کر دیا تھا، اور اب 90% قیمتی دھاتیں اس کے پاس ہیں۔ پینٹاگان میں بھی ہم نے بھی انہیں کوئی دھاتیں پیش کی، وہ ایک بریف کیس میں تھی، اس سے کیا کام چلے گا۔ پینٹاگان میں یہ خوف بھی انگڑائیاں لے رہا ہے، یہ ہم سے جو الفت جتا رہے ہیں نا، وہ لبھا رہے ہیں، تعریفیں کر رہے ہیں ہمارے لیڈروں کی، شہباز شریف صاحب کے بھی، باقیوں کی بھی، تو کس لیے کر رہے ہیں؟ ایک تو افغانستان سے لڑانا چاہتے ہیں، اڈے چاہتے ہیں، ایران سے بھی چاہتے ہیں کچھ مدد کریں، ان کی کم از کم انٹیلیجنس میں مدد کریں، اور اور یہ بھی دھاتیں بھی چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے، کیونکہ انہیں ہر روز ایک فتح کا شوق ہے، ان کی نفسیات یہ ہے کہ ہر روز ایک کامیابی ہونی چاہیے، ہر روز تالی بجنی چاہیے۔ اس معاملے میں وہ نرے نواز شریف ہی ہیں۔ ادھر پینٹاگون میں یہ خوف بھی انگڑائیاں لے رہا ہے کہ تائیوان کے ارد گرد ہلچل نظر آ رہی ہے، تائیوان کے ارد گرد ہلچل نظر آ رہی ہے، ممکن ہے حالات سے فائدہ اٹھا کر چینی اچانک تائیوان پہ جا پڑیں، جس کے پاس تیل کا ذخیرہ تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔ پھر ایرانیوں کی حالت کیا ہوگی، پھر چینیوں امریکیوں کی حالت کیا ہوگی؟ دو شعر اپنا ان کے سناتا ہوں، حفیظ جلندری کے، ایک تو آپ کو پرسوں سنایا تھا، اس کو دہراتا ہوں، ایک اور شعر بھی ہے ان کا۔ بڑھتے بڑھتے حد سے اپنی بڑھ چلا دستے ہوس، گھٹتے گھٹتے ایک دن دستے دعا رہ جائے گا۔ اور دوسرا شعر یہ ہے کہ عزائم بلند تھے مگر افتاد دیکھنا، آج چپ چاپ محو دعا ہو گیا ہوں۔ یہاں افتاد سے مراد ہے انجام، افتاد کا ایک ترجمہ انجام بھی ہوتا ہے۔ جنگی اعتبار سے اہم نقطہ یہ ہے کہ نہ صرف آبنائے ہرمز بلکہ عمان تک پھیلے سمندروں میں تیز رفتار ایرانی کشتیاں دندناتی ہیں، ہر کہیں وہ بارودی سرنگیں اچھال سکتے ہیں، پھینک سکتے ہیں۔ آبنائے ہرمز میں تو وہ 200 میٹر گہرائی والے سمندر کے نیچے انہوں نے سرنگیں تک کھود رکھی ہیں، ان میں ایسے میزائل موجود ہیں جو سمندر کو پھاڑ کر 200 میٹر تو کل ہے، جہازوں کے پرخ بحری جہازوں کے جنگی بحری جہازوں کے پرخچے اڑا سکتے ہیں۔ چنانچہ ان کے بحری جہاز ایک تو جدہ کے پاس لنگر انداز ہے، اور ایک جو ہے وہ بھی کہیں عمان کے پاس شاید لنگر انداز۔ چنانچہ ڈونلڈ ٹرمپ کی درخواست کے باوجود جرمنی اور فرانس سمیت اتحادیوں نے صاف صاف جواب دے دیا ہے۔ اعلانیہ طور پر ٹرمپ نے اس پر مایوسی کا اظہار کیا، یہاں تک کہا یوکرین میں ہم یورپ کی مدد کر رہے ہیں
لیکن ہمارے حلیف ایران میں ہماری مدد کرنے کو تیار نہیں، اور ایرانی سنتے نہیں۔ یہ کہا انہوں نے کہ ایرانی بات نہیں سنتے۔ اگر صہیونی لابی غالب آئی، یہ بات آج پورا سنیے گا، یہ کوئی بہت طویل نہیں رہ گیا، یہ میں نے بڑی مشقت اس پہ کوشش کی ہے کہ اس کو بہت زیادہ سے زیادہ جامع کر دے، سارے پہلو اس کو کور کر لیا جائے۔ اگر صہیونی لابی غالب آئی اور نومبر میں سینٹ اور کانگریس میں شکست کے تصور سے ڈونلڈ ٹرمپ خوف زدہ ہو گئے اور انہوں نے ایران میں زمینی فوج اتارنے کا فیصلہ کیا، تو جنگ طویل ہو جائے گی، لیکن اس میں فتح کا امکان کم ہے۔ ایران اجڑ جائے گا لیکن لڑتا رہے گا، جس نے تاتاریوں کی یلغار سمیت کتنے ہی تاریخی واقعات دیکھیں۔ ایران اس لیے بھی لڑتا رہے گا کہ چین اور روس اس کی مدد کو پہنچیں گے، اور جس قسم کا اسلحہ اسے درکار ہوگا، ڈرون، میزائل یا کچھ اور، اسے مہیا کریں گے۔ اس لیے کہ ایران میں شکست سے دوچار ہونے اور مشرق وسطیٰ میں امریکی اڈے بند کرنے کی ایرانی شرط کو امریکہ اگر منظور کر لے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ایک عالمی طاقت کی حیثیت سے عالمی طاقت کے طور پر امریکی حیثیت برائے نام رہ جائے گی۔ چپ چاپ محو دعا ہو گیا ہوں میں۔ مشرق وسطیٰ میں اڈے ختم ہو گئے تو باقی دنیا بھی انہی خطوط پر سوچنے لگے گی۔ یہی اڈے تو امریکہ کے عالمی چودراہٹ کا ذریعہ ہے۔ $900 بلین سالانہ اس پہ خرچ ہوتا ہے۔ تعداد فوج کی امریکہ کی بہت زیادہ نہیں ہے، اور کو بڑے بہادر بھی نہیں ہے، ایکوپمنٹ ہے، اچھا ہے، ایک دبدبہ تھا جو اب تحلیل ہو رہا ہے، ایک دھوپ تھی جو ساتھ گئی آفتاب کے۔ اگر یہ 700-800 اڈے نہ رہے، جن میں سے کچھ چھوٹے ہیں کچھ بڑے ہیں، جیسے جنوبی کوریا میں ہے، تو جاپان، آسٹریلیا اور بھارت جیسے ممالک، سب سے بڑھ کر بھارت، جہاز سے کود جائیں گے۔ کینیڈا پہلے ہی ناراض ہے، یورپی لیڈر بھی دھڑا دھڑ چین کے دورے کر رہے ہیں۔ انسان کو اپنی بقا بہت عزیز ہوتی ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے تمام زندگیوں کو ہم نے بخل جان پر جمع کیا ہے۔ عرب جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں، اس لیے کہ ان کی معیشتیں تباہ ہو جائیں گی، امارات میں تو خاک اڑنے لگے گی، سعودی عرب کا معاشی ٹائیگر بننے کا خواب بکھر جائے گا۔ امارات کی کل آبادی 11 سے 14 لاکھ تک ہے، باقی غیر ملکی سرمایہ بھی بہت تھا غیر ملکی۔ سعودی عرب کی اپنی آبادی 53 لاکھ ہے، فوج ڈھنگ کی نہیں۔ حکمران محمد اسلحے کے بہت انبار پڑے ہیں، پاکستان سے بہت زیادہ، مگر صفائی تک کا بندوبست نہیں ہے، مینٹیننس تک کا بندوبست نہیں، اس کے لیے غیر ملکیوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ حکمران محمد بن سلیمان ایک ضدی اور شاطر آدمی ہیں، امریکہ کی طرف جھکے ہوئے تھے، مگر چین اور روس سے رابطے میں۔ $600 بلین سرمایہ کے بھی، انویسٹمنٹ کی بھی آفر کی، اسے بڑھانے کی بھی آفر کی، باقی عربوں نے بھی کی، لیکن پتہ یہ چلا کہ امریکہ کو تو ان کی حفاظت سے کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے، صرف انہیں برتنا چاہتا ہے، ان کا سرمایہ چاہتا ہے۔ محمد بن سلیمان ایک ضدی اور شاطر آدمی ہیں، ان کا ہدف آل سعود کی اپنی حکومت برقرار رکھنا اور جدید خطوط پر معیشت اور معاشرے کو استوار کرنا ہے۔ 2023 میں چین نے ایران اور سعودی عرب میں صلح کرا دی تھی، وہ اب بھی اس طرف مائل ہو سکتے ہیں، یعنی چینی ہے۔ روس سے بھی محمد بن سلیمان کے تعلقات خوشگوار ہیں۔ امریکہ کو پٹتا ہوا دیکھا تو وہ کیا چین اور روس کی طرف مائل نہیں ہوں گے؟ یہ ایک بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ ایران کی برتری، یہاں ایک نقطہ اور عرض کر دوں، محمد بن زائد اور محمد بن سلیمان دونوں نے 2 مختلف مواقع پر کہا حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ معلوم نہیں اب تک جاوید گاندھی صاحب کی بیعت انہوں نے کیوں نہیں کی۔ حدیث کی ضرورت نہیں ہے تو آپ کو اسلام کی ہی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن بھی حدیث ہے، ان معنوں میں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، مگر پہنچا تو اسی ہستی کے ذریعے ہے، اور ان کا فرمان بھی یہ ہے کہ میرا طریقہ زندگی اور قرآن کریم پہلے اور میرا طریقہ زندگی۔ وہ انہوں نے جیسے سیدہ عائشہ صدیقہ سے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ کے اخلاق کیسے تھے، اخلاق عرب کہتے ہیں کریکٹرسٹکس کو، ان کا مزاج یعنی کیا تھا، فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ مجسم قرآن تھے۔ اقبال نے کہا وہی قرآن، وہی فرقاں، وہی یاسین، وہی طہا، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے،
نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے۔ ایران کی برتری یہ ہے کہ ایرانی آبادی کے بڑے حصے میں، بہت بڑے حصے میں شہادت کا جذبہ موجود ہے۔ قومی افتخار جاگ رہا ہے، اور جب قومی افتخار جاگتا ہے تو آدمی کو دنیا اپنے عزائم سے چھوٹی نظر آتی ہے۔ جنگی تجربہ ہے اور قیادت نسبتاً بہتر ہاتھوں میں، اگرچہ مولوی حضرات گڑبڑ کرتے رہتے ہیں۔ یورپ اور امریکہ کے کسی بھی ٹی وی چینل پر آپ امریکیوں اور ایرانیوں کو بحث کرتا ہوا پائیں تو آپ حیران رہ جائیں گے، نہ صرف ان کے دلائل بہتر ہوتے ہیں بلکہ زبان بھی بہتر۔ وہ غالب ہی نظر نہیں آتے، زیادہ مہذب نظر آتے ہیں، کمپوزڈ۔ یہ تاریخ کا ایک فیصلہ کن موڑ ہے۔ امریکہ مکمل شکست سے دو چار ہو یا نہ ہو کمزور، تو اب اسے ہونا ہے۔ یہ بات تو کیسنجر بھی کہہ چکے۔ ان کی کتاب جو ہے، وہ کیا نام ہے ان کی کتاب کا، ڈپلومیسی، اس میں بڑی تفصیل انہوں نے بحث کی۔ صہیونی قیادت جس میں امریکہ میں ان کے کھرب پتیوں پر مبنی تاریخ کی شاید سب سے مؤثر لابی شامل ہے، اب بھی عظیم تر اسرائیل کا خواب دیکھتے ہیں۔ اقوام متحدہ تک میں تو لہرا دیا نقشہ اس کا نیتن یاہو نے۔ امریکی وزیر دفاع سمیت ٹرمپ انتظامیہ میں بعض ایسے لوگ موجود ہیں، یہ خاص طبقہ ہے، مذہبی فرقہ ہے، جو اسے ایک مقدس جنگ سمجھتے ہیں۔ ان کے خیال میں اسرائیل کی حمایت ایک مذہبی فریضہ ہے۔ ان کے لیے یہ صلیبی جنگ ہے، کروسیڈ، جس میں فتح کے تصور سے وہ ایک مسیحا کو نازل ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، وہی مسیحا جس کے مسلمان بھی منتظر ہیں۔ مسلمان تو خیر جناب مہدی یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انتظار میں ہے۔ آج ٹی وی پہ ایک امریکی نوجوان کہہ رہا تھا انٹرویو دیتے ہوئے کہ آپ کو پتہ نہیں قرآن کریم میں 25 مرتبہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے بہت احترام کے ساتھ، اور 30 مرتبہ جناب مریم کا۔ اس نے پوچھا کہ ورجن میری، انہوں نے کہا ہاں ورجن میری، اور بہت تفصیل سے کہا۔ کئی طرح کے لوگ ہیں، زیادہ تر تو لوگ خیر۔ وہاں ایک چھوٹا سا سروے بھی ہوا، فرسٹ امریکہ، چھوٹا سا سروے ایسے ہی سڑک پہ، امریکہ فرسٹ اور اسرائیل فرسٹ، بیشتر نے کہا امریکہ فرسٹ، کچھ نے کہا، ایک آدمی نے کہا اسرائیل فرسٹ، باقی لوگ بھاگے گئے۔ یہ حالت ہے۔ اس پہ غور کریں، اس واقعے پہ لوگ بات نہیں کرنا چاہتے۔ جس نجات دہندہ کا یہودی اور امریکی منتظر ہیں، مسلمان اسے دجال کہتے ہیں، اور دجال تو آ چکا۔ یہ خطرناک تاریخی موڑ ہے۔ چین، روس اور ایران اتحاد میں اگر پاکستان شامل ہو جائے تو کیا ہوگا؟ سفارت کاری میں تو بہرحال کچھ ہنر بندی کا مظاہرہ کیا، اور اگلے مرحلے میں ترکی سمیت کچھ دوسرے مسلمان ملک بھی اگر شامل ہو جائیں۔ اگر عرب رائے عامہ امریکہ کے خلاف پرجوش رہے اور ان کے اڈے بند کر دیے جائیں تو امریکہ کا انجام برطانیہ سے مختلف نہیں ہوگا۔ ہر سپر پاور آخر تاریخ کے کوڑے دان میں ڈال دی جاتی ہے۔ میں بہت تیزی سے نہیں، جنگ میں ہر چیز، اسرائیل، امریکہ، یورپ، ایران، سب کچھ جنگ میں داؤ پر لگا ہے۔ چین اور روس کے مستقبل کا انحصار بھی اسی جنگ کے نتیجے پر ہے، لہذا ہر فریق اپنی پوری قوت، تمام ذہنی استعداد استعمال کرے گا۔ جنگ کا نتیجہ نکلنے میں بہت دیر نہیں لگے گی، لیکن ایک صورت میں دیر لگ بھی سکتی ہے۔ پراوین سواہنی، ممکن ہے کسی کو تو خوش فہمی کا شکار ہونے کا، امریکہ بہرحال دلدل میں تو اتر چکا۔ ایرانی فتح کے امکانات زیادہ ہیں، لیکن اگر اسرائیل نے ایٹم بم استعمال کیا اور امریکہ نے جزیرہ خرق پر قبضے یا تباہی کے علاوہ زمینی فوج اتار دی تو جنگ برسوں جاری رہے گی۔ تاریخ ایک نیا موڑ مڑنے والی ہے۔ پاکستان کو پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہوگا۔ اس میں سب سے اہم یہ ہے کہ داخلی انتشار کا خاتمہ ہو۔ 8 فروری 2024 کو ہونے والے الیکشن کے نتائج تسلیم نہیں کیے گئے۔ اس کی پارٹی کیا ہے؟ عمران خان ہے، ان سے سنجیدگی کے ساتھ مذاکرات تک نہیں کیے گئے۔ اگر انہیں اقتدار سونپا نہیں جا سکتا، جس کے بغیر سیاسی استحکام ممکن نہیں، اس کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اقتدار سونپنا تو الگ بات ہے۔
تو بھائی کم از کم ان نالائق اور ناکارہ لوگوں سے تو نجات پانی ہوگی جو آئے دن مہنگائی کا طوفان لاتے ہیں، جو آئے دن ناقص فیصلے کرتے ہیں، جو احمقانہ بیانات دیتے ہیں، جنہوں نے لوگوں کو لہو نچوڑ لیا اور باقی مندر نچوڑ لینا چاہتے ہیں، ساری آبادی کو ناراض کر رکھا ہے، اور جس کی وجہ سے فوج اور قوم میں دوریاں ہیں جو دور ہو سکتی ہیں اگر حکمت سے اور ہوش مندی سے کام لیا جائے، چشم زدن میں دور ہو سکتی ہیں۔ آئے دن یہ لوگ مہنگائی کا طوفان لاتے ہیں اور ان کے کوئی ساکھ اور اعتبار ہی نہیں ہے۔ نجم سیٹھی صاحب تک نے کہہ دیا وہ تمہاری حیثیت کیا ہے، تم کیا ہو، تمہیں پوچھتا کون ہے؟ یہ لوگ قومی سرمایہ اس بے دردی سے برت رہے ہیں جیسے کسی ارب پتی کی اولاد ورثے میں ملنے والی دولت لٹا رہی ہو۔ حرف آخر وہی ہے، تاریخی قوتیں بے لگام ہو چکی، انسانیت کے مستقبل کا فیصلہ اب مقدرات کریں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔